الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم مدینہ منورہ میں تیسری ہجری سے گزر رہے ہیں۔ اب یہ بھی جنگ احد ہوئی ہے۔ اس جنگ کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا طویل سورہ 200 آیتوں پر مشتمل آل عمران نازل فرمایا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور یاد دہانی کے لیے بات سامنے رکھی گئی کہ اس کے 3 بڑے نکات ہیں جو قابل غور ہیں، ورنہ ہر آیت اللہ کا کلام ہے، مقدس ہے، اس میں عبرت ہے، نصیحتیں ہیں، لیکن 3 باتیں جو مین سمجھ میں آ رہی ہیں وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دین کیا ہے اس کی کچھ وضاحت فرمائی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ جس کو اسلام کے نام سے موسوم کیا گیا اللہ نے وہ بھیجا ہے۔ اور آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پھر اس کی اور وضاحت آیت 85 میں ہوگی، چونکہ ہم نے گزشتہ بار آیت نمبر 55 تک مطالعہ کیا تھا۔ دوسرا عنوان اہل کتاب کے ساتھ اور ان میں خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کے ساتھ بات چیت کرو، اس لیے بڑی تفصیلات عیسیٰ علیہ السلام کی دی گئی۔ تیسری چیز جنگ احد پر تبصرہ۔ کیا وجہ تھی کہ جو جنگ شروع میں مسلمان جیت رہے تھے اچانک بازی ہاتھ سے نکل گئی۔ بہرحال اس جنگ کے بارے میں یاد رکھیے، نہ مکمل مسلمانوں کو شکست ہوئی نہ فتح ہوئی، لیکن بہت بڑا نقصان ہوا۔ تقریباً 450-500 صحابہ اکرام زخمی ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ اب یہ بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھیے۔ آئیے دیکھیں جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں اس کا ترجمہ سن لیجیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی اس کی ناراضگی سے بچو، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، مسلم رہو، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ میں نہ پڑو، اللہ کے احسان کو یاد کر جو اس نے تم پر کیا، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیا اور اللہ اس کے فضل سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ مکے سے آنے والے مہاجر، مدینہ کے انصار، قبیلہ واریت تھی، عصبیت بہت زیادہ تھی۔ عصبیت کا حال یہ تھا کہ میرے قبیلے کا بدترین بدماش، قاتل، بدکار، ڈاکہ ڈالنے والا وہ میرے لیے محبوب ہے، دوسرے قبیلے کا متقی پرہیزگار نیک ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ اتنی عصبیت تھی۔ بس قبیلہ جو چیز شدت اختیار کر کے وطن پرستی بن گئی ہے اس زمانے میں قبیلہ واریت تھی۔ پھر اللہ فرما رہا تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے، اللہ نے تم کو بچا لیا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ تم فلاح کا راستہ پا لو۔ تم میں کچھ لوگ ایسے تو ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع کرنے اور بیان کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اور دنیا کے تمام مسلمان بھائیوں کو پہلے یاد دلاؤں کہ ہم کو مسلم بننا ہے۔ بس میں اس لیے بار بار ذکر کر کے اپنی یاد دہانی کو تازہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مجھ سے جو کمزوریاں، کوتاہیاں بشری تقاضوں سے ہو رہی ہیں وہ نہ ہونے پائے۔ جیسے کہ اللہ کا حکم آیا موت اس حال میں آئے کہ تم
ولا تموتن الا وانتم مسلمون. چلیے آئیے آیت نمبر 55 سے بات شروع کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے فرمایا اہل کتاب سے ڈائلاگ کرو. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا تفصیلی ذکر ہے. پہلے اس سے پہلے کی آیات میں آ چکا ہے کہ حضرت مریم تنہا ہیں, عبادت گاہ میں عبادت میں مصروف ہیں. فرشتہ پہنچ گیا اور اطلاع دے دی کہ لا حبل لکی غلاما زکیہ, کہ میں آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دے رہا ہوں, نبی ہوگا, بچپن میں بھی پالنے سے بھی بات کرے گا, ماں کی گود سے بھی بات کرے گا, جوان ہو کر بھی بات کرے گا, اللہ نبی بنا ہے. بہت ساری تفصیلات دی گئی. حالانکہ حضرت مریم نے اظہار کیا تعجب کا, میں تو یہ عبادت گاہ میں بیٹھی ہوں, نہ کسی مرد نے مجھے چھوا ہے, نہ میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے, پھر کیسے اولاد. یعنی نبیوں کے خاندان کے ہونے کے باوجود یہ بات سمجھنا مشکل ہے کہ بغیر عورت اور مرد کے ملاپ کے اولاد کیسے ہو سکے. وہی اللہ جبرائیل نے انہیں سمجھایا کہ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون, وہ چیز ہو جاتی ہے. اب اگر دنیا والے سوال کریں تو ان سے پہلا ایک ہی ان کی بحث کا خاموشی سے سنتے رہیں, جواب دے. چلیے ہم سے پہلے ہمارے والد, ان سے پہلے ان کے والد ہوتے آخر دنیا کا پہلا انسان کہاں سے آیا, اس کے باپ کون تھے؟ اگر ثابت کیا اس کے بھی ماں باپ تھے تو پھر ان کے ماں باپ کون تھے؟ تو ماننا پڑے گا کہ کوئی جوڑا ایسا تھا جو جس سے پہلے دنیا میں کوئی نہیں تھا, انسان نہیں تھا. اسی لیے اللہ نے ایک سورہ اتارا ہے قرآن مجید میں, آپ پڑھتے ہیں بار بار اسے, سورہ 76 نمبر 76. ہمارے پاس سورہ دہر کہلاتا ہے عربی قرآن کے اندر, جو عربوں میں چھپتا ہے اسے سورۃ الانسان کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ الانسان حین من الدہر لم یکن شیء مذکورا, کیا اس کائنات میں ایک وقت ایسا نہیں گزرا کہ انسان کا وجود ہی نہیں تھا؟ اللہ بتا رہا تم نہیں تھے, کائنات ہی نہیں تھی. یہ اتنی عظیم الشان جو کائنات بنی ہے, تم کیا سمجھ رہے ہو یہ خود بخود بن گئی؟ جن جاہلوں کا خیال ہے وہ تو قیامت میں اپنا جواب دیں گے, تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو. لیکن تمہاری نسلیں جو انگریزی میڈیم کی زیر تعلیم ہیں ان کے عقیدے بگڑ ہیں, اس لیے کہ تم نے قرآن کو ترجمے سے پڑھانا, سمجھانا, سکھانا چھوڑ دیا. تو جب اولاد ہو گئی, جوان ہو گئے, نبوت پر فائز ہوئے, بگڑے ہوئے مسلمانوں میں بنی اسرائیل میں تبلیغ کر رہے ہیں اور صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور ان کی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ, میں اس تورات کی تصدیق کے لیے آیا ہوں, میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں, اسی سلسلے کی ایک کڑی ہوں. تم بگڑ چکے ہیں, اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے انجیل کی کچھ آیتیں, بائبل کی کچھ آیتیں, اخلاقی تعلیمات تمہارے لیے بھیجی ہیں. شریعت جو عبادات پہلے سے پریسکرائبڈ ہیں, حرام حلال کی تفصیلات ہیں, رسومات کے لیے اللہ تعالیٰ نے پابندی عائد کیا, ان کے علاوہ میں ان کو ماننے والا ہوں, ان کے علاوہ کوئی نئی تبدیلی لے کے نہیں آ رہا. البتہ دنیا داری جو تمہیں در آئی ہے, گھس گئی ہے, اس سے میں تمہیں دور کرنا چاہتا ہوں. دنیا کی محبتیں دل سے دور کرو, اپنے ساتھی پڑوسیوں کے ساتھ, عزیزہ قریب رشتہ داروں کے ساتھ ہی دین کا معاملہ کرو, بھلائی کا معاملہ کرو, خیر کا معاملہ کرو, تو اللہ کا قرب تمہیں ملے گا. اب آئیے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ. اب جب پوری قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی شروع کر دی تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں عارضی طور پر وفات دوں گا, اور رافعوک الیہ, اور اپنی طرف اٹھا لوں گا. غائب ہو جائیں گے, انسانوں کی نظروں سے غائب ہو جائیں گے. اور متوفی کیوں ہو سکتا ہے؟ جس آدمی کو ہم شبیہ بنا دیا گیا, دنیا والے یہی سمجھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی ہو گئی, تو دنیا تو سمجھے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام. اور آج بھی موسیٰ علیہ السلام کے والے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں ہاں ہم نے عیسیٰ کو پھانسی چڑھایا. ہم پڑھیں گے اس کو 3 ہجری میں, اور ایک سورہ نازل ہو رہا ہے سورہ نساء, اس میں بھی مزید تفصیلات آئی ہیں. وہ کہیں گے کہ ہم نے قتل کیا ہے. پھر وہاں بھی اللہ یہ فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, نہ قتل کیا نہ پھانسی چڑھایا, ہم نے معاملے کو مشتبہ کیا تھا. کیا مشتبہ کیا تھا؟ جس آدمی نے پتہ بتایا, جو پکا شاگرد تھا آپ کا, تھوڑے سے پیسوں کے لیے اسکرایوتی بک گیا, اللہ تعالیٰ نے اسی کو ہم شبیہ بنا دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو چھت پھٹی, جبرائیل آئے اور لے کر چلے گئے, انی رافعوک الیہ. اور قیامت سے پہلے جن لوگوں نے انکار کیا ہے
وہ تم آپ کا انکار کریں، آپ کا اقرار کریں گے، پاک کریں گے، اور آپ کے ماننے والوں کو میں بالادست رہوں گا۔ ہم وہاں ماننے والے ہیں۔ ہر مسلمان پہلے دن سے جو اس بات کا، جس دن سے نیا آدمی بھی دین اسلام میں داخل ہو اور یہ اقرار کرے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ 1,24,000 نبیوں پر ایمان لائے، نام جانتا ہوا نہیں ہے، چاہے وہ عیسائی ایمان لائے، کوئی دوسرے مذہب کا ایمان لائے، اسے ماننا پڑے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ اور جو نہ مانیں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں، ان کا کوئی مددگار نہیں ہو رہا۔ اب مثال دے رہا ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، عیسیٰ کی مثال علیہ السلام ایسی ہے جیسا کہ آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ نے مٹی کا ایک پتلا بنایا، اپنا حکم ڈالا، پھونکے روح پھونکی اس کے اندر، ثم قال له کن فیکون، جیتا جاگتا انسان بن گیا۔ تو دو چیزوں سے انسانی جسم بنا ہے، ایک زمین کی مٹی ہے، پھر اس پر لگنے والی دھوپ کی تمازت، ہوا، پانی، کئی چیزیں ملی ہیں، اس سے ایک پتلا بنا۔ جان جس سے آئی اللہ تعالیٰ اس کو اپنا حکم کہہ رہا ہے، اس کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میری روح ہے۔ اور روح کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو صاف کہہ دیجئے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یہ میرے رب کا حکم نہیں جانتے، تمہیں بڑا تھوڑا علم دیا گیا۔ اور دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر فزیشین کے پاس جائیے، اس کو صرف اتنا معلوم ہے کہ یہ روح جب تک جسم میں ہے آدمی زندہ ہے، چاہے وہ کوما میں ہو، کئی سال کوما میں ہے کہ نہ آنکھ کھل رہی ہے، نہ سن رہا ہے، نہ دیکھ رہا ہے، نہ بات کر رہا ہے، پائپ کے ذریعے غذا دی جا رہی ہے، جسم کی غلاظت صاف کی جا رہی ہے، دیٹس آل۔ کچھ نہیں کر سکتا ہو، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہو، لیکن زندہ ہے، سانس چل رہی ہے، دل کی دھڑکن ہے، پالپیٹیشن ہے۔ البتہ جس دن یہ دل کی دھڑکن رک گئی، نبض بند ہو گئی، سانس آنی رک گئی، بوڑھے سے بڑا ڈاکٹر بھی کہے گا نو مور۔ اس کا مطلب ہے کون سی جسم سے چیز تھی جو نکل گئی، جس کے بعد میں ڈاکٹر اعلان کر رہا ہے نو مور کا، یہ ہے روح۔ اب اس کے بارے میں ابھی تک کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو صاف فرما رہا ہے، اس کے بارے میں تمہیں علم دیا نہیں گیا ہے۔ تو یہ دو چیزوں کا مرکب ہے۔ اچھا، جسم، دنیاوی جسم کو جو مادی جسم ہے ہمارا، جس کے لیے ہم کو کھانا پینا، اور یہ ماں کے پیٹ سے جب دنیا میں آتے تو چھوٹے سے رہتے، ہوتے ہوتے بڑے، کسی کا 5 فٹ 4 فٹ 3.5 فٹ 6 فٹ 6.5 فٹ، کسی کا وزن 50 kg سے بھی کم ہے، عمر 50 سال، 30 سے 40 kg سے کم ہے، کسی کا بڑھ گیا تو 200-300 kg ہو گیا۔ ہر دنیا میں ہر قسم کے نمونے، چھوٹے سے چھوٹے قد والا بھی موجود ہے، لمبے سے لمبا آدمی، موٹے سے موٹا، دبلے سے دبلا۔ یہ تمام انسان جسم بھرنے کے لیے ان کو رزق کی ضرورت پڑتی ہے، درین چرین ہر کسی کو ضرورت پڑے۔ تو پھر روح کے لیے کیا چاہیے؟ روح کے لیے اللہ کا کلام چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے انسان کی آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے پیغمبروں کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 یا 40,000 پیغمبر آئے۔ ہمیں بحث نہیں ہے تعداد کون سی صحیح، ہم تو بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس پر ایمان لاتے ہیں، نام بھی نہیں معلوم ہم کو۔ قرآن نے بڑی مشکل سے 25 نام گنائے، دیٹس آل، بس ہے، ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ یہ علم آنے کے بعد اے نبی صاحب پھر بھی آپ سے لوگ جھگڑا کرے۔ ایک گروپ آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، علماء کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہر بات کا، ہر سوال کا تشفی بخش جواب دیا کہ اب ان کے پاس پوچھنے کے لیے کچھ نہیں رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایمان لاؤ، اور ان کے دل نہیں مان رہے ہیں۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ ہم آج مسلمانوں کا حال یہی ہے، سب ہر کسی کو معلوم ہے، میں جو آپ کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں کوئی نئی نہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی پہلے سے تھوڑا بہت ٹھیک ہے، اب مجھے ذرا آتھنٹسٹی مل گئی ہے مسلسل قرآن کا، تفسیروں کا، احادیث کا، اساتذہ کا مطالعہ کرنے سے۔ کہانوں میں تو ادھر ادھر سے بچپن سے کہیں نہ کہیں باتیں پڑھی ہے نا، ماں باپ نے گھر میں کی ہیں، محلے میں مولوی صاحب نے کی ہیں، مدرسوں میں، ہمارے زمانے میں تو مدرسوں میں تھوڑا بہت اساتذہ ڈراتے تھے۔ میرا ایک ہندو ٹیچر تیلگو پڑھانے والا تھا،
وہ ڈراتا تھا، ارے کمبخت ہو، ارے نالائق ہو، تم قرآن پڑھ کے آئے صبح میں؟ یہ دیکھیں ہندو پوچھ رہا، وہ ہم سے کہتا تھا، ہم جب 9th 10th کے اسٹوڈنٹ تھے، میں ہندو ہوں، فوج میں تھا، انگلیاں کٹ گئی تھی جنگ میں، تو وہ واپس آ گیا تھا، ریٹائر ٹیچر بن کے تھا، میں صبح میں روز قرآن پڑھتا ہوں۔ اب وہ ایمان لایا نہیں لایا واللہ عالم، اس زمانے میں تو ہم کو کچھ شعور نہیں تھا، 9th 10th کے اسٹوڈنٹ کو کیا شعور ہو، اور اس زمانے کے آج سے اندازہ لگائیے 30-40 سال پہلے، کیا اس دور کے مسلمان جو آج اس عمر کے ہو گئے 50 کراس کر چکے ہیں، کیا شعور تھا اس زمانے میں؟ پیدائشی مسلمان تھے، وی آر مسلم بائی چانس، اور جو اسلام قبول کرتے ہیں دے آر بائی مسلم بائی چوائس، یہ فرق ہوتا ہے ان کے اندر۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ٹھیک ہے بھائی، کل مقابلے پر آ جاؤ، کل میدان میں آ جاؤ، یہ اللہ کا حکم تھا۔ فقل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، اب اتنا سب تمہاری تشفی کرانے کے باوجود، تسلی کرانے کے باوجود، اگر تمہارا ماننے کو دل نہیں چاہ رہا تو ایک کام کرتے ہیں، تعالو، آ جاؤ میدان میں، ندعو ابنانا وہ اپنا، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں گے، تم اپنے بیٹوں کو، وہ نساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، ہم خود آ جائیں گے، تم بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، مباہلہ کریں گے، آؤ کیا کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم دونوں میں جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت۔ 80 آدمی آئے تھے، علماء تھے ان کے اندر، صاحب یمن سے شاید آئے تھے، رات بھر انہوں نے بحث و مباحثہ کیا، ایک دوسرے کو سمجھایا، کچھ ماننا چاہ رہے، کچھ نہیں ماننا چاہ رہے، بہرحال آخر میں یہ نتیجہ پہنچا کہ نہیں، ہمیں قبول کرنا تو نہیں ہے، لیکن مقابلہ بھی کرنا نہیں ہے، جیسے کہ ہمارے اعتبار سے تو یہ نبی ہیں، لیکن اب قوم کو بھی جواب دینا ہے، کیسا تم اچانک قبول کر لے کے آ گیا، اور دل سب سے بڑھ کر جو شیطانی وسوسے دل میں رہتے ہیں، انہوں نے یہ کر لیا کہ ہم خراج دیں گے، جزیہ دیں گے، ہم اسلام قبول فی الحال نہیں کریں گے۔ اللہ فرما رہا ہے ان ھذا لہو القصص الحق، یہ ہے حقیقت کی باتیں جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان۔ پھر ہمیں حکم دیا رہا، قل، یہاں رسول کا نام نہیں لگا، آج جو میں قرآن میں پڑھوں آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب، رسول اعظم کے ذریعے ہی مخاطب ہے، لیکن آج رسول اعظم ہمارے سامنے بیٹھ کے ہم کو ٹیوشن نہیں دے رہے، پڑھا نہیں رہے۔ آپ نے قرآن محفوظ کیا، اپنا معجزہ، زندہ معجزہ، قیامت تک زندہ رہنے والا، جو دنیا اس کے اپنے ماننے والوں کو دنیا کا امام بنانے تیار ہے، ہمارے ہاتھوں میں دے کر گئے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ جتنے معجزے لائے سب اپنے ساتھ واپس لے کر گئے، کوئی اپنی امت کو معجزہ دے کر نہیں گیا۔ اس لیے اللہ فرمایا، قل یا اہل الکتاب، اہل کتاب آؤ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، جو بات مشترک ہے ہمارے درمیان، حالانکہ مشترک نہیں ہے عیسائی امت، انہوں نے ٹرینٹی کا عقیدہ اختیار کر رکھا ہے، جس کا انشاءاللہ ہم سورہ نساء میں مطالعہ کریں، ولا تقولوا ثلاثہ، حالانکہ اس ٹرینٹی کا ذکر ان کی اناجیل اربعہ میں موجود نہیں ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ کی 2 کتابیں، نیو ٹیسٹامنٹ کی 2 کتابیں، چاروں میں موجود نہیں ہے، کہاں سے لائی عقیدہ تم ٹرینٹی کا؟ قاہرہ کے خلیفے قریب، مصر کے کیپٹل کے قریب، عیسائیوں کا ایک گروپ رہتا تھا جنہوں نے مادر خدا کا عقیدہ گڑھا، اس کے بعد میں سینٹ پال نے شروع کے دور میں ہی ابن اللہ کا عقیدہ گھڑ لیا، یا بعد میں گڑھا گیا ہے۔ بہرحال سینٹ پال نے ہوشیاری یہ کی کہ عیسائیوں کو شریعت سے دور کر دیا، کہا کہ جب عیسائی یہودی تمہارے مذہب کو نہیں مانتے اور نبی کو نہیں مانتے تو تم ان کے مذہب کو، نبی کو کیوں مانتے؟ اور یہ بیچارے نئے مسلمان، ان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ کے گئے کہ میں شریعت کی پیروی کرنے والا آیا ہوں، اپنے موجودہ لیڈر کی بات مانی، انہوں نے کٹ کر دیا، اب وہ ختنہ نہیں کراتے ہیں، شراب حلال کر لی ہے، خنزیر حلال کر لیا ہے، جو ان کے اس نئے پیشوا نے، مذہبی رہنما ہیں، ان کو بتایا وہ اس پر چلے ہیں۔ تو آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں، پہلی چیز اللہ کی ذات میں شرک ہے، کوئی بیٹا ویٹا نہیں ہے، مت تخذوا صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس نے بیوی بنایا ہے نہ بیٹا، جب بیوی نہیں ہے تو بیٹا کیسا ہے؟ دوسری چیز ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں ہم شرک نہیں کریں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون، اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی کا حکم نہیں مانیں۔ دین کی کوئی تشریح کرتا ہے تو اس کے کیریکٹر کو سامنے رکھ کر تو بات مانی جائے گی،
وہ جو کچھ کہے گا اندھا دھن آنکھ بند کر کے عمل نہیں کریں گے. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں گزشتہ صدی میں ایک آدمی اٹھا، وہ سلمان تھا، کئی کروڑ مسلمانوں کے بیچ میں اس نے کہا کہ چلیے ہم ایک گروپ بناتے ہیں جو بگڑے، ہم سارے بگڑ چکے ہیں، تم بھی اور میں بھی، اب ہم ایسے مسلمان بنیں گے جو اللہ رسول کے علاوہ کسی کی اور کی نہیں سنیں. ہاں، جو مسئلے اللہ رسول نے سالو کر دیے، ان کے علاوہ دنیا میں معاملات ہیں، ہم صحابہ اکرام کا اجماع بھی دیکھیں گے، خلفاء راشدین کے دور کو بھی دیکھیں گے، فقہ کو بھی دیکھیں گے، ہمیں اعتراض نہیں ہے. لیکن مقدم کس کو رکھیں گے؟ اللہ اور رسول. سب سے بڑھ غیر مسلموں کو مخالفت کرنی تھی، سب سے بڑھ کر مسلمانوں نے مخالفت کی. اگر اس شخص کو پاگل ہے، دیوانہ ہے سمجھ کر اس کے خاموشی اختیار کی جاتی، مسلمانوں میں صرف مسلمانوں نے مخالفت نہ کی ہوتی تو آج ہندوستان کی آبادی کا تناسب ریشیو مختلف ہوتا تھا. ہم نے اسلام دین کا راستہ ہم نے روک لیا غیر مسلموں کے لیے. آپسی مسلمانوں نے سر پھٹول کر کے کسی اور کو خدا نہ بنائیں گے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. اب اگر لوگ نہیں مانتے، آج بھی جب میں توحید کا ذکر کرتا ہوں، قرآن کھلا ہوا ہے میرے سامنے، اس کے ترجمے بڑے بڑے مفسرین نے، مترجمین نے کیا، میرا اپنا نہیں ہے. جب میں وہ سناتا ہوں، پروگرام ختم ہونے کے بعد میں لوگ پوچھتے ہیں آپ بزرگان دین کو مانتے نہیں مانتے؟ اب بتائیے، میں دعوت دے رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی طرف، مجھ سے پوچھا جا رہا ہے بزرگان دین کو مانتے نہیں مانتے. اب میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ ہر بزرگ کو جس نے دین کی خدمت کی ہے، ان کے ہم دل سے احترام کرتے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، جو خدمات اسلام کے لیے انہوں نے انجام دی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ان کے درجات بلند فرمائے، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو بھی ان کے راستے پر چلنے کی، یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماننے کا مطلب اور کیا ہے؟ یہ ہم تو اس انداز میں مانتے ہیں، ہم ان کو خدا اور رسول کی جگہ نہیں مانتے. ہم حضرت ابو بکر کو خدا رسول کی جگہ نہیں مانتے، تو آج کل کے بزرگان دین کو کیسے مانیں گے ہم؟ اہل کتاب سے مکالمہ کے لیے، یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، بتائیے ان کو ہمارا تعلق ابراہیم سے ہے، تمہارا بھی ابراہیم سے ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا بھی ابراہیم علیہ السلام سے. یہ تورات اور انجیل اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تو ان کے بعد میں آئے تھے، پھر تم جھگڑا کیوں کر رہے ہو ہم سے؟ اور ہمارے نبی کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے، تم تو ان کے دوسرے بیٹے کی نسل کے آنے والے پیغمبروں کو ماننے والے ہو. جب ابراہیم علیہ السلام کو تم مانتے ہو تو ہمارے ہاں تو قرآن نے لکھا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ تو مشرک تھے ہی نہیں، مسلماً حنیفہ، یکسو ہو کر انہوں نے اللہ کے تعالیٰ کی بندوبست کی تھی، عبادت کی تھی انہوں نے. مَا كَانَ ابراہیم یہودیوں والا نصرانی، اور ابراہیم تو یہودی اور نصرانی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، یک بالکل سیدھا رخ کر کے اللہ کی طرف وہ عبادت کرنے والے تھے. اور آج ان ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے، ان کی پیروی کرنے والے کون؟ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، اس نبی پر اس پر جو ایمان لانے والے وہ اصل ان کے حقدار بھی ہیں، اور وہ ان کی سیادت اور قیادت، ان کے مقام مرتبے کو مانتے ہیں. پھر اللہ فرما رہا ہے اہل کتاب میں سے ایک گروپ چاہتا ہے کہ کسی طرح تم کو راہ راست سے بھٹکا دے، حالانکہ وہ خود راہ راست سے بھٹکے ہوئے. پھر ان سے کہو یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، تم حق چھپاتے کیوں؟ آج بھی تورات کی اصلی چیز، انجیل میں تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں نے اپنی یادداشتوں کی بنیاد پر جو نوٹ لکھے تھے وہی کتابوں کی شکل میں، تو انجیل اصلی شکل میں دنیا میں آئی ہی نہیں، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی موجودگی میں اپنے شاگردوں کو ڈکٹیٹ نہیں کرا. اب رہی بات تورات کی، تورات اللہ تعالیٰ نے کھدی ہوئی تختیوں پر، پتھر کی تختیوں پر لکھوا کر لکھی ہوئی چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی. آج یہودیوں کے پاس ہے اور جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، اس میں رسول اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں ہیں، دین اسلام کے غلبے کی بشارتیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، اور وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اس سے بنی اسرائیل کا ان کو لقب ملا، اور انہی کی نسل سے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے. لیکن اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد والے نبیوں کو یہ ماننا ہی نہیں چاہتے.
داؤد علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، بیتوں کے قسم کے ان پہ الزامات لگاتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کو تو وہ ناجائز اولاد کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اب اس سے بڑھ کر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کیسے مانیں گے؟ پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ مدینہ کے لوگوں سے کہتے جاؤ جا کے مسلمان ہو جاؤ. تو پہلے کچھ سوال کرو ہماری طرف، یہ سوال کا یہ جواب دے تو مسلمانوں نے تو کہو گے تمہارے کو نہیں معلوم. یا دوسرا طریقہ کار ہے سوا مسلمان ہو جاؤ. ان کے اپنے آدمی خاص آدمی آتے تھے رسول اعظم کے سامنے، اسلام قبول کرتے، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے، ہم نے دین چھوڑ دیا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. اب لوگ حیران، کیا بات ہے؟ یہ ہے سسپینس، لوگوں میں پریشانی، ہیجان، لوگوں کو ذہنی تشنج میں مبتلا کر دینا، ایک دم کنفیوز کر کے رکھ دینا. اب یہ جو عام سیدھے سادے لوگ ہیں کھیتی باڑی کرنے والے، انہیں کے بیچاروں کو کیا معلوم کہ بھئی یہ تو محلے کا ہمارا عالم تھا، یہودی عالم تھا، صبح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، شام میں اعلان کرا کہ میں پلٹ کے واپس آ گیا، میں اپنے دین میں آ گیا ہوں. اگر کوئی عالم کو کوئی بات معلوم ہوئی تبھی تو چھوڑ کے آیا نا. اس طریقے سے وہ عوام میں کنفیوژن پیدا کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے. پھر یہ کہ تم نے کہہ دیا کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. کیا کوئی اللہ کا بندہ جس کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا ہو، کتاب دیا ہو اور حکمت کی تعلیم دی ہو، کیا دنیا والوں سے یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے خدا بنا لو اللہ کو چھوڑ کر؟ کسی کے کچھ کہنے کا سوال ہی نہیں ہے. لیکن یہ دنیا والے، یہ یہود و نصارہ، یہ تمہارے ساتھ یہ کھیل کرتے رہیں گے. کہہ دیجئے دنیا والوں سے آمنا باللہ، قل آمنا باللہ، کہہ دیجئے ہم ایمان لائے وما انزل علینا، جو کچھ اب ہم پر نازل ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم. ان تمام نبیوں کو ہم جانتے ہوں نا، یہ تو خیر نام جانتے ہیں ہم، جن کے نام ہمیں نہیں معلوم ان کے بھی ہم ان کو بھی مانتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے بیچ میں کوئی فرق محسوس نہیں. ونحن لہ مسلم، ہم فرما بردار ہیں. اب 85 آیت نمبر 19 میں کیا فرمایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں زندگی گزارنے کے طریقے کا نام اسلام ہے. اب 85 میں اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کو چھوڑ کر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کا، رسومات کا، اللہ کی وحدانیت کا، رسالت اور آخرت کا، شفاعت کا، جن تفاصیل کا ذکر کیا ہے، وہ مستند باتیں جب تمہیں مل جائیں تو اس کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں مانو، اس کے علاوہ اور طریقے تم اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا.